عموماً جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے تو وہ کنٹرول سے نکل جاتا ہے اور بہت سارا نقصان کر دیتا ہے۔ اس غصے پہ کنٹرول کرنے اور غصے کو ختم کرنے کے چند شرعی نسخے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا غضب احدکم وہو قائم فلیجلس، سب سے پہلے جب آپ کو غصہ آئے نا، آپ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ فرمایا کہ فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِعْ، اگر پھر بھی غصہ نہیں جاتا تو پھر آپ لیٹ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں عظیم نسخے کیوں بتائے کہ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں؟ اس لیے کہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ کچھ بھی نقصان کر سکتا ہے، اٹھا کر کوئی چیز پھینک سکتا ہے، کسی کو مار سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیٹھ جائے، کیونکہ بیٹھا ہوا شخص اگر کچھ چیز پھینکنے کے لیے اٹھے گا تب تک لوگ بچا لیں گے، اگر کسی کو مارنے کے لیے اٹھے گا بھاگے گا تب تک وہ بھی بھاگ چکا ہوگا، چلا گیا ہوگا، اور لیٹا ہوا بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر زیادہ غصہ آتا ہے اور ختم نہیں ہوتا فَلْيَسْتَجِعْ، تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نسخہ بتایا، فرمایا کہ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، اگر آپ میں سے کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، کیونکہ وضو کی برکات سے انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو بھی شرائر ہیں اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو زیادہ غصہ آئے تو آپ وضو کرنے لگ جائیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات یہ بتائی کہ فرمایا وَإِذَا أَغْضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، اگر کسی کو زیادہ غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ غصے میں بندہ کچھ بھی بول دیتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، گالی دے دیتا ہے اور کچھ ایسا بول دیتا ہے جس میں فریقین کی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی سے غصے میں بولتا ہے تو اللہ معاف کرے بندہ طلاق بھی دے دیتا ہے اور پھر پچھتاتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر زیادہ غصہ آ جائے فَلْيَسْكُتْ، بندہ خاموش رہے، زبان پہ کنٹرول کر جائے۔ اکثر فتنے ہوتے ہی زبان کی وجہ سے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے تو آپ خاموش رہا کریں۔ اور اس کے علاوہ پانچویں نمبر پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور نمونہ رہا ہے، صحابہ کرام کا بھی، کہ جب غصہ آ جائے تو آپ زبان پر یہ ورد کیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو بندہ شیطان سے پناہ طلب کرے، اس کے شر اور چالوں سے پناہ طلب کرے، تو انشاءاللہ العزیز وہ غصے سے بچ جائے گا اور غصہ زائل ہو جائے گا۔ چھٹی چیز، جب آپ کو کسی پر غصہ آ جائے تو آپ اس جگہ سے چلے جائیں۔ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں اور دونوں کو جب غصہ آ جائے تو دونوں الگ ہو جائیں۔ جب الگ ہو جائیں گے غصہ ختم ہو جائے گا، پھر جا کر سوچیں گے تو ضرور ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ غلطی کس کی تھی۔ غصے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ غلطی کس کی ہے، لیکن جب بندہ بعد میں جا کر سوچتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ غلطی میری تھی اور وہ جا کر معافی مانگتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو غصہ آ جائے تو وہاں سے چلے جائیں، اور جب غصہ ختم ہو تو پھر آ کر مل لیں اور اپنی بات کی اصلاح کر لیں، جیسا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپس میں اختلاف ہو گیا، غصہ ہو گئے،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، پھر جب آئے تو غصہ ختم ہو چکا تھا اور دونوں ایسے بن گئے جیسے ان کے اندر کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ تو جب غصہ آئے تو وہاں سے ہمیں چلا جانا چاہیے تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ یعنی جب غصہ آئے سب سے پہلی بات، بندہ جب کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، جب بیٹھا ہے اور پھر بھی غصہ نہیں جاتا تو لیٹ جائے۔ تیسری بات، جب غصہ آئے تو وضو کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، جب غصہ آئے تو بندہ خاموش رہا کرے۔ اور پانچویں بات، جب غصہ آئے تو بندہ شیطان سے پناہ طلب کیا کرے۔ چھٹی بات، جب غصہ آئے تو بندہ غصے والی جگہ سے چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں غصہ جیسے کبھی عمل سے محفوظ رکھے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔